دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے، مگر آخر اس کا منہ کنکر سے بھر جاتا ہے۔ میٹھے بول غصہ کو رفع کرتے ہیں، مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض خواہ کا چاکر ہے۔ ظاہری برائی کو چھپانا گمانی بات پر رسوا کرنے سے اولیٰ ہے۔ کوئی انسان شرارت سے پائیدار نہیں رہ سکتا، لیکن صادقوں کی بنیاد کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اپنے خیال میں اپنے آپ کو دانشمند مند سمجھو، خداوند سے ڈر اور بدی سے باز رہ۔ جھگڑے کو پیشتر اس کے تیز ہو جائے چھوڑ دو۔ سخن جو موقع پر کیا جائے سونے کے پیسوں کی مانند ہے، جو روح پہلی ٹوکریوں میں موجود ہو۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانش مند بیوی نعمت خداوندی ہے۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نیکی اور مخلوق کو طریقۂ نیکی سکھلا اور بدی سے دور رہ، اور خلق کو بھی بدی سے دور رکھنے کی کوشش کر۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کر۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہوں کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ اپنے ہمسائے کے گھر جانے سے اپنے پاؤں کو اکثر باز رکھ، ایسا نہ ہو کہ وہ دک ہو کر تجھ سے کینہ رکھے۔ دنیا میں زیادہ طلب نہ کر، کیونکہ گھر میں میزبان ہو یا مہمان، پیٹ کے انداز سے زیادہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ بس وہ شخص جو زیادہ مال و دولت رکھتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے معاملے میں یکساں ہے، لیکن زیادہ طلب کرنے والے کے لیے مشقت زیادہ ہے اور کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی۔ جب انسان کی روش خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کو دوست بنا لیتا ہے۔ خدا کی تنبیہ کو حقیر مت جان اور اس کی تادیب سے بیزار مت ہو، کیونکہ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کو تنبیہ کر دیتا ہے، جس طرح باپ اس بیٹے کو جس سے خوش ہوتا ہے تنبیہ کرتا ہے۔ جھگڑا صرف معذوری سے ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ کسی انسان سے بلا وجہ جھگڑا نہ کر جبکہ اس نے تجھ سے کچھ بدی نہیں کی۔ صادق آدمی 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے، مگر شریر بلا میں گر کر پڑا رہتا ہے۔ اپنے ہمسایہ پر بدی کا منصوبہ مت باندھ، جس حال میں کہ وہ بے فکر ہو کر تیرے پاس رہتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو تنبیہ مت کر، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرا کینہ رکھے۔ دانش مند کو تنبیہ کر کہ وہ تجھے پیار کرے گا۔